اب یہاں پر سچویشن کافی زیادہ کمپلیکیٹ ہو چکی ہے۔ ایران کے مطابق یہ ایران کا ٹاپ دہشت گرد گروپ تھا جس کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں، ایران نے پورے ریجن میں حملے لانچ کیے ہیں، عراق، سیریا وغیرہ میں، اور ایران کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے سارے امریکی اور اسرائیلی پٹھوں کو نشانہ بنایا ہے کہ یہ جو جیش العدل تھی یہ بھی ان سے ہی فنڈنگ لیتی ہے، جو جند اللہ کا ایک آف شوٹ ہے۔ اور obviously اس طرح کے جو ریموٹ ریجنز ہوتے ہیں وہاں پر آپ پراپر سرویلنس نہیں کر سکتے، آپ 24 گھنٹے ہر علاقے پر نظر نہیں رکھ سکتے، اس لیے پاکستان اور ایران دونوں ایک دوسرے سے کہتے رہتے ہیں، اور کبھی اس حوالے سے اتنے زیادہ سخت نہیں ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ کہ پاکستان بھی ایران کو لیوریج دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، ان کی سستان کی طرف بہت بڑے علاقے ہیں، بڑے بڑے میدان ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، تو ٹھیک ہے BLA والے اگر پناہ لے لیتے ہوں گے تو پاکستان ان کو لیوریج دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ان کے خلاف ایکشن لیں۔ اسی طرح ایران بھی پاکستان کے ساتھ اسی طرح مل کر کام کرتا ہے کہ اس طرح کے جو جند اللہ یا جیش العدل جیسے جو گروپ ہیں تو وہ بھی پاکستان کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم جوائنٹ کاروائیاں کریں گے۔ اس کاروائی کے پیچھے بہت زیادہ پاسبلٹی یہ ہے کہ ایران نے ایک ڈیسپریشن میں یہ اٹیمپٹ کی ہو، کیونکہ کافی زیادہ حملے ہوئے تھے پچھلے کچھ مہینوں میں ایران کے اوپر، لیکن وہی پاکستان والی بات ہے کہ ایران کو یہ بتا کر کرنا چاہیے تھا۔ یہاں پر پاکستان کے لیے سچویشن اس لیے بھی کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اس وقت مڈل ایسٹ میں آلریڈی ایک کرائسس چل رہا ہے، اور اس حوالے سے امریکہ اور ایران کی ایک ہم پراکسی وار دیکھ رہے ہیں، کلیئر کٹ ایک پراکسی جنگ ہم دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب دوسروں کی لڑائیاں ہوتی ہیں تو اس کا جو ملبہ ہے وہ پاکستان پر بھی گرتا ہے، اس طرح کے ممالک وہ بھی نقصان کا شکار ہوتے ہیں۔ اس وقت ایک شیعہ سنی ڈیوائیڈ کا بھی خطرہ دیکھا جا رہا ہے پاکستان کے اندر کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہیں اس کا امپیکٹ پاکستان پر نہ پڑ جائے، ایک نیگیٹو امپیکٹ۔ ہمیں اس ڈیوائیڈ کو روکنا ہوگا ہر حالت میں۔ اور دوسری ایک یہ بھی کرٹیکل بات یہ ہے کہ ریجن میں کچھ فورسز چاہیں گی کہ ہم ایران سے بھی پنگا لیں۔ آلریڈی ہمارا ایک 2 فرنٹ وار تھریٹ ہماری سچویشن چل رہی ہے، ایسٹرن بارڈر سے انڈیا ہے، پھر ہماری نیرو سٹرپ ہے، اور پھر ویسٹرن بارڈر آ جاتا ہے، وہاں پر TTP والا تھریٹ ہے، اور ایران کے ساتھ آپ نے ہمیشہ سے معاملات کو کافی حد تک سٹیبل رکھا ہے۔ اب اگر یہ والا محاذ بھی گرم ہو جاتا ہے تو پاکستان کو 3 سائڈوں سے پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا، تو پاکستان کو چاہیے کہ فوراً اس معاملے کو ایسکلیٹ ہونے سے پہلے ہی اس کو ٹھنڈا کرے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان یہاں پر رسپونڈ کرے گا۔ رسپونڈ کرنا بھی اس لیے ضروری ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بھی سچویشن اگر آپ اس کو رسپونڈ نہیں کرتے تو اس طرح مطلب نیبرنگ کنٹری کو پھر بہانہ ملے گا، وہ مزید چوڑے ہوں گے کہ نیکسٹ ٹائم بھی وہ سٹرائک کر سکیں گے آپ کی اجازت کے بغیر۔ تو پاکستان کو یہاں پر بڑا ہی کیلکولیٹڈ رسپانس دینا ہے یہاں پر کہ ایک تو سٹرائک بھی کرنی پڑے گی ایران کو، اور وہ پاکستان کرے گا، یہ آپ دیکھیں گے اگلے کچھ گھنٹوں میں کہ موسٹ پروبیبلی پاکستان ایک حملہ کرے گا ایران پر، ان کو بتانے کے لیے۔ جس طرح بالا کوٹ میں جب انڈیا نے ایک جرت کی تھی، یہاں پر بھارت گھسا تھا، تو پاکستان نے پھر ان کو بتایا تھا کہ ہم نے کس طرح رسپونڈ کرنا ہے، اور پاکستان نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وقت اور جگہ ہماری مرضی کے مطابق ہوگی اور ہم سٹرائک بیک کریں گے، اور پاکستان نے وہ کر دکھایا، اور ابھی نندن والی وہ جو ساری ایپیسوڈ ہوئی، اس ایپیسوڈ میں بھی آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی پاکستان یہاں پر رسپونڈ بیک کرے گا۔ لیکن کہیں ایسا کوئی تاثر نہ جائے کہ پاکستان امریکہ یا خدا نہ خواستہ کوئی اسرائیل والے کیمپ میں جا رہا ہے اور پاکستان اینٹی ایران ہو رہا ہے۔ پاکستان اور ایران کا متحد رہنا بہت ضروری ہے اس وقت، کیونکہ اس وقت بہت سی فورسز کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان اپنے ہمسایوں سے لڑ جائے، اور ڈیفینیٹلی یہ جو بڑی بڑی پاورز ہیں وہ پاکستان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں، وہ افغانستان میں پاکستان کو اپنی مرضی سے چلائیں، وہ ایران کی پالیسی اپنی مرضی سے بنوائیں، تو یہ ہونا نہیں چاہیے۔ ایران اور افغانستان کی کیا پالیسی ہونی چاہیے وہ پاکستان کے اندر ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، تو اس لیے یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ صورتحال ہے۔ پاکستان یہاں پر جو بھی قدم اٹھائے گا وہ بہرحال پاکستان کو مہنگا پڑے گا، تو اس لیے بڑا کیلکولیٹڈ قدم ہونا چاہیے کہ نقصان جو بھی ہو اس کو تھوڑا کیلکولیٹڈ وہ کیا جائے، اس کو میجر کیا جائے کہ کتنا نقصان ہوگا۔ پاکستان کو بھی اپنے نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کو دیکھنا چاہیے، اور نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ صرف یہی نہیں ہے کہ جی ہم وہاں پر ان کو جا کے فوراً حملہ کر دیں، ریسٹرینٹ شو کرانا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے بعض جگہوں پر، اور جہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو رسپونڈ کرنا بھی بہت ضروری ہے، اس کو کیلکولیٹڈ اس کا رسپانس آنا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ کہیں یہ تاثر نہ جائے کہ ہم کسی دوسرے کیمپ میں ہیں، امریکہ اور اسرائیل والے ایران کے خلاف، اپنے مسلمان بھائی کے خلاف۔
तो आप देख लें इस वक्त जो पूरी सिचुएशन है मिडल ईस्ट में, जो फ़लस्तीन इसराइल की सिचुएशन बनी हुई है, हमने उसको भी मद्देनज़र रखना है। हमने जो अफ़गानिस्तान का वोलेटाइल एक बॉर्डर है, हमने उस सिचुएशन को भी मद्देनज़र रखना है कि कहीं ये सारा वेस्टर्न बॉर्डर गर्म ना हो जाए आपके ख़िलाफ़। इस चीज़ को हमने अवॉइड करना है। ऑलरेडी ये अफ़गानिस्तान वाली साइड से TTP आपको तंग कर रही है, तो आपने ये महाज इस तरह नहीं गर्म करना कि ये फ्यूचर में आपको तंग करता रहे। आपने ज़रा नपे तुले अंदाज में इसको हैंडल करना है। आपने सेक्टेरियन वायलेंस से भी अपने आप को बचाना है। आपने जो रीजनल और जियो पॉलिटिक्स हैं उससे भी अपने आप को बचाना है, उसके नेगेटिव फॉल आउट से। और आपने पाकिस्तान के लोगों की सिक्योरिटी भी जहन में रखनी है। किसी वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से भी बचना है। किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होने के बजाय बेहतर यह है कि हम उस कॉन्फ्लिक्ट में अपना पॉजिटिव किरदार अदा करें और उसको कम करने में अपना किरदार अदा करें। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान ईरान को रिस्पॉन्ड करेगा, या आने वाले दिनों में आप पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात को बिगड़ता हुआ देख रहे हैं, या ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स कितना सख्त हो सकता है, कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।